اے میرے مولا تو دلوں کے راز خوب بہتر جاننے والی ذات ہے۔ آج ایک کھجور جو کہ افطاری میں کھانا سنت نبوی ہے، آج اس کھجور پر یہ ایک لفظ پڑھتے ساتھ ہی آج مجھ سمیت ہم سب کی نیک جائز حاجات کو پورا فرما۔ مولا رمضان کا مہینہ ہے، عظمت اور برکت والا مہینہ ہے، ہماری نسلوں تک رزق اور دولت کا انتظام کر دے۔ ہم میں سے ہر کسی بیمار کو شفائے کلی نصیب فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ آمین اللہم آمین۔ ایک بار کامنٹ سیکشن میں اپنا پورا نام آمین کے ساتھ ضرور لکھیے گا۔ اب فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے افطاری کے دسترخوان پر بیٹھ کر توجہ کیجیے۔ اب ایک ایک نکتہ، ایک ایک بات بہت ہی امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ اب وظیفے کا عمل کا طریقہ بتانے جا رہا ہوں جو نہایت چھوٹا ہے، میرے بتانے میں اور سمجھانے میں وقت لگ سکتا ہے، لیکن آپ یہ وظیفہ صرف چند منٹ میں پڑھ لیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی تک ویڈیو کو سکپ کر کے یا کاٹ کر دیکھ رہے ہوں گے، لیکن اب افطاری کے وقت کا کھجور پر خاص اور شرطی عمل بتانے جا رہا ہوں۔ ایک ایک نکتہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ ہے۔ اگر آپ ویڈیو کو سکپ کر کے یا کاٹ کر دیکھو گے تو پورا سال پچھتانا پڑے گا، کیونکہ یہ موقع بار بار نہیں ملتا، یہ موقع رمضان میں افطاری کے وقت ملتا ہے۔ توجہ اور دھیان سے ویڈیو کو دیکھیے گا۔ فوری طور پر افطاری کے دسترخوان پر بیٹھ کر اپنے دل ہی دل میں ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھیے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے۔ صرف ایک بار پڑھنا ہے، ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر اب افطاری کے دسترخوان پر ہیں۔ افطاری کے وقت رب کی ذات ویسے ہی اپنے بندے سے راضی ہے، ویسے ہی رب کی ذات افطاری کے وقت منہ سے نکلی ہر بات کو پورا فرماتی ہے۔ اور جب افطاری کے وقت کھجور منہ میں ڈالنے سے پہلے، سنت نبوی پوری کرنے سے پہلے یہ خاص وظیفہ پڑھ لیا جائے گا۔ آپ نے درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ جس مقصد کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں، یا آپ افطاری کے وقت بھوکے پیاسے رب کریم سے جس حاجت کو پورا کروانا چاہتے ہیں، اس مقصد کو، اس حاجت کو ذہن میں رکھ کر آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اللہ والو، آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا، آج رب کریم سے وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ آپ کی ہر ناممکن حاجت آج کھجور پر صرف ایک لفظ پڑھ کر افطاری سے روزہ کھولنے سے پہلے پوری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ جس کو یقین نہیں آتا وہ آج مانگ کر دیکھ لے۔ آج جس کی جو حاجت ہے، جو خواہش، جو مقصد، پریشانیاں، مصیبتیں ہیں، نیت کرنے کے بعد فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر اب آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ وظیفہ رب کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے۔ یہ نام ہر کسی کو زبانی آتا ہے، اور اس نام کی قدر و قیمت اتنی زیادہ ہے کہ اگر کوئی بندہ عام دنوں میں بھی الحمدللہ یا ربی پڑھتا ہے تو رب راضی ہو جاتا ہے۔ اور جب افطاری کے وقت رب کی ذات اپنے بندے سے راضی ہے، روزے دار سے راضی ہے، تو پھر منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جاتی ہے۔ آپ نے ایک کھجور جو آپ کو اسکرین پر نظر آ رہی ہے، افطاری میں ایک کھجور لینا ہے، سنت نبوی ہے۔ آپ نے کھجور کو سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ کر روزہ کھولنے سے پہلے کھجور سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ کر آپ نے پہلے نمبر پر الحمدللہ یا ربی، الحمدللہ یا ربی کو پڑھنا ہے۔ الحمدللہ یا ربی کا مطلب ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے رمضان کا مہینہ عطا فرمایا، پھر رمضان کا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، پھر سحری کرنے کی توفیق عطا فرمائی، پھر سارا دن روزے کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اب افطار میں انعامات سے جھولیاں بھرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ والو، افطار کے وقت کھجور پر آپ نے الحمدللہ یا ربی کو پڑھنا ہے۔ الحمدللہ یا ربی کو صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ میں نے پہلے بتایا کہ وظیفہ بے حد چھوٹا ہے، میرے بتانے میں سمجھانے میں وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن اگر کسی بندے نے ایک کھجور پر یہ وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیا، وہ جس کی دعائیں کئی سالوں سے پوری نہیں ہو رہی، وہ جو آپ کو کئی سالوں سے نہیں مل رہا، آج افطاری کے وقت کھجور منہ میں رکھتے ہی انشاءاللہ مل جائے گا۔ الحمدللہ یا ربی کو صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ الحمدللہ یا ربی کو 3 بار پڑھتے ساتھ ہی ایک کھجور کا دانہ جو آپ نے سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھا ہوا ہے اس پر پھونک مار دیں۔ اب افطاری کے وقت الحمدللہ یا ربی کا مطلب ہے کہ شکر ادا کرنا کہ مولا تو نے دسترخوان پر اتنی نعمتیں سجائیں، تو نے رمضان کا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ الحمدللہ یا ربی۔ اب آپ نے فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ یہ سورت ہر کسی کو زبانی آتی ہے، یہ سورت ہر گھر میں پڑھی جاتی ہے، یہ سورت جسے رزق اور دولت کا وظیفہ کہا جاتا ہے۔ اللہ والو، آج الحمدللہ یا ربی کو 3 بار پڑھ کر کھجور پر پھونک ماریے گا۔ رب کی ذات آپ سے راضی ہے، رب فرمائے گا مانگ، تو نے میرا شکر ادا کیا، میں تیری ہر حاجت کو پورا کروں گا۔
پھر آپ نے فوری طور پر دوسرے نمبر پر سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ توجہ کیجیے گا، سورہ کوثر ہر کسی کو زبانی آتی ہے، اور جب کوئی بندہ روزے کی حالت میں پڑھتا ہے، افطاری کے دسترخوان پر پڑھتا ہے، تو رب فرماتا ہے افطاری کے وقت کھجور پر سورہ کوثر پڑھنے والے کے 300 رزق کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ آج ہر کوئی رزق اور دولت کا طلبگار ہے۔ آج مہنگائی کے دور میں پیسے کے بغیر جینا ناممکن ہے، گھر کا گزارا تک نہیں ہوتا۔ جن کے گھر میں ایک وقت کا کھانے کو ہے، دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے۔ جن کے گھر کے حالات بہتر ہونے کا نام نہیں لے رہے، جن کے مسائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں، ان سے میری ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ آپ نے افطاری کے وقت کھجور منہ میں ڈالنے سے پہلے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ صرف 3 بار پڑھنی ہے۔ 3 بار سورہ کوثر کو پڑھنے میں کتنا وقت لگ جائے گا؟ اگر 3 بار سورہ کوثر پڑھنے والے پر 300 رزق کے دروازے کھل جائیں، ہمارے آنے والے کل، ہمارے آنے والے فیوچر میں پریشانیوں، رکاوٹوں سے ہر طرح کے مسائل کا خاتمہ ہو جائے، پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے، ہر گھر کا رزق اور دولت وسیع ہو جائے، ہر گھر میں موجود ہر بچہ دولت مند بن جائے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ اگر میرا بس چلتا، میں آپ میں سے ہر کسی کو افطاری پر بلا کر ایک کھجور پر یہ خاص وظیفہ پڑھنے کی تلقین کرتا۔ میرا بس چلتا، میں آپ کو ہاتھ سے پکڑ کر مصلے پر بٹھا کر کہتا کہ آپ اور میں، ہر کوئی افطاری کے وقت دعا کرتا ہے، ہر کوئی افطاری میں کھجور کھاتا ہے، ہر کوئی افطاری کے وقت 2 سے 3 منٹ پہلے دسترخوان پر بیٹھ جاتا ہے۔ آپ نے ایک کھجور کے دانے پر یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ یہ ایک لفظ کا وظیفہ ہے۔ الحمدللہ یا ربی کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے بعد دوسرے نمبر پر سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ توجہ کیجیے گا کہ کیسے پڑھنی ہے اور کتنی بار پڑھنی ہے۔ ایک ایک نقطہ بہت ہی امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ ویڈیو کو سکپ کر کے یا کاٹ کر دیکھیں گے تو پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ آج جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے، افطاری کے وقت کھجور منہ میں ڈالنے سے پہلے صرف ایک لفظ پڑھ لو۔ الحمدللہ یا ربی کے فوراً بعد آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ 2 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے سورہ کوثر کو بسم اللہ کے ساتھ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لے، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لے، 3 بار پڑھ کر کھجور پر پھونک مارنی ہے۔ اب ایک کھجور کے دانے پر 3 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ کوثر پڑھ کر پھونک مارتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ رب کریم سے دل ہی دل میں مانگتے چلے جائیں۔ یہ وظیفہ میرے بتانے میں آپ کو چھوٹا لگ رہا ہے، لیکن افطاری کے وقت کھجور کھاتے ہوئے افطاری کرنے کے لیے دسترخوان پر 1 سے 2 منٹ بیٹھے ہوئے ایک بار میرے کہنے پر پڑھنا ہے۔ اگلی بار آپ کا خود دل کرے گا جب آپ کے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی۔ راتوں رات تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے، راتوں رات قرض داروں کے قرض اتر جائیں گے، راتوں رات بیٹیوں کے رشتے ہو جائیں گے، راتوں رات من پسند نوکری شادی مل جائے گی۔ جس دکان پر گاہک نہیں آتے، افطاری کے وقت عورت پڑھ لے، مرد پڑھ لے، بچہ پڑھ لے، بوڑھا پڑھ لے، دکان پر گاہکوں کا رش لگ جائے گا۔ آج جس کا نصیب نہیں بدل رہا، آج جو بے بس ہے، لاچار ہے، مجبور ہے، مایوس ہے، موت کو ترجیح دیتا ہے، آج افطاری کے وقت کھجور منہ میں ڈالنے سے پہلے صرف ایک بار یہ وظیفہ پڑھ لے۔ الحمدللہ یا ربی سورہ کوثر کو بتائے گئے طریقے سے 3 بار پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے تیسرا اور آج کا آخری وظیفہ، افطاری کے وقت یہ دعا ہر کوئی پڑھتا ہے اور یہ دعا واجب بھی ہے، ہر کوئی افطار کی دعا پڑھتا ہے۔ افطاری کے وقت اب آپ نے پہلے نمبر پر الحمدللہ یا ربی، دوسرے نمبر پر سورہ کوثر اور تیسرے نمبر پر افطاری کی دعا پڑھ کر وظیفہ مکمل اور روزہ افطار کر لینا ہے۔ افطاری کے وقت کی دعا میں آپ کو پڑھ کر بھی بتا دیتا ہوں۔ اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت۔ اگر روزہ افطار کرنے میں وقت ہے تو دل ہی دل میں، جب تک آپ کے روزہ افطار کا وقت نہیں ہوتا، دل ہی دل میں رب سے باتیں کرتے چلے جائیں، رب کریم سے مانگتے چلے جائیں، رب کریم سے ضد کرتے چلے جائیں، رب کریم سے پیارے حبیب کے صدقے مانگتے چلے جائیں۔ آج 10 20 لاکھ 50 لاکھ نہ مانگنا، آج رب سے وہ مانگنا، مولا تجھے تیرے رمضان کی عظمت کا واسطہ، تجھے تیری وحدانیت کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے محبوب سے محبت کا واسطہ، آج ہم سب کی نیک جائز حاجات کو پورا فرما۔ آج ضد کر کے مانگنا۔ آپ نے تیسرا اور آخری وظیفہ جو کھجور پر افطار کی دعا پڑھنی ہے، ایک بار پڑھنی ہے۔ ایک بار افطاری کی دعا پڑھ کر کھجور پر پھونک ماریے اور آخر میں آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ درود پاک پڑھ کر فوری طور پر آخر میں آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ افطاری کا وقت ہے، روزے کی حالت میں جب بندہ اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتا ہے تو ایک فرشتہ غیب سے آتا ہے جسے غیبی فرشتہ کہا جاتا ہے، کہ غیبی فرشتہ رزق اور دولت لے کر آپ کے گرد کھڑا ہو جاتا ہے اور صدا لگاتا ہے کہ مانگ، کیا مانگتا ہے؟
رب راضی ہے تو جو مانگے گا تیرے مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ اللہ والو جو بد نصیب ہے بدبخت ہے، افطاری کے وقت کھجور منہ میں ڈالنے سے پہلے یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال کر لیں۔ یہ وظیفہ چند منٹ کا ہے، چند منٹ میں یہ وظیفہ پڑھ لیا جائے گا اور تقدیر ایسے بدلے گی کہ دنیا جو آپ کو آپ کی غربت کا تانا دیتی ہے، یہ تانا دینے والے لوگ آپ کے آگے پیچھے گھومنے پر مجبور ہو جائیں گے، آپ سے وظیفہ پوچھنے دور دور سے آئیں گے۔ افطاری کے وقت کھجور منہ میں ڈال کر یہ ایک لفظ پڑھ کر یہ چھوٹا سا وظیفہ ہر کسی کو اجازت عام ہے، بچہ بوڑھا نوجوان بیٹیاں کوئی بھی اس وظیفے کو پڑھ سکتا ہے، کسی بھی مقصد کے لیے پڑھ سکتا ہے۔ ہو سکے تو افطاری کے وقت 30 رمضان پورے رمضان میں بھی پڑھنے کی اجازت ہے، نہیں تو کم از کم ایک بار یہ وظیفہ پڑھ کر آپ خود مجبور ہو جائیں گے کہ یہ تو ہر حاجت کو پورا کرتا ہے، تو کیوں نہ روزانہ پڑھ لیا جائے۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ یہ افطاری کا وقت ہے، صرف رمضان میں ملتا ہے۔ یہ کھجور کا خاص عمل پورے سال میں ایک بار آتا ہے اور تقدیر کو بدل کر رکھ دیتا ہے۔ اس موقع کو کسی بھی صورت ضائع مت کرنا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش اور آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ مجھے اپنی نیک دعاؤں اور تمناؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔